بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت اور زندگی کے حالات اسلامی تاریخ کا ایک اہم اور مقدس حصہ ہیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 570 میں مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئے۔ آپ کا تعلق قریش قبیلے سے تھا جو عرب کا ایک معزز اور اہم قبیلہ تھا۔ آپ کے والد کا نام عبداللہ اور والدہ کا نام آمنہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش سے قبل ہی وفات پا چکے تھے، اس لیے آپ کی پرورش آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ اور دادا حضرت عبدالمطلب نے کی۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ابتدائی زندگی سادگی، پاکیزگی اور دیانتداری کی مثال تھی۔ آپ نے اپنی جوانی میں تجارت کا پیشہ اختیار کیا اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے ساتھ تجارت کے دوران آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دیانتداری، ایمانت اور سچائی کی بدولت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو صادق اور امین کے لقب سے یاد کیا جانے لگا۔ 25 سال کی عمر میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نکاح حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے ہوا، جو ایک معزز اور مالدار خاتون تھی۔ اس نکاح کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک نیا باب شروع ہوا۔ 40 سال کی عمر میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے نبوت عطا کی گئی۔ غار حرا میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پہلی وحی نازل ہوئی۔ یہیں سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیغمبری کا آغاز ہوا اور آپ کو اللہ کا آخری نبی مقرر کیا گیا۔ نبوت کی ابتدائی برسوں میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ مکرمہ میں اسلام کی تبلیغ شروع کی، لیکن مکہ مکرمہ کے کفار نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سخت مخالفت کی۔ آپ اور آپ کے ساتھیوں پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے گئے، لیکن آپ نے صبر اور حوصلے سے کام لیا۔ مکی دور میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں کو توحید کی دعوت دی اور انہیں بت پرستی اور شرک سے اور دیگر برائیوں سے روکا۔ جب مکہ مکرمہ میں حالات انتہائی خراب ہو گئے اور مسلمانوں پر ظلم حد سے زیادہ بڑھ گیا، تو حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کی۔ مدینہ پہنچنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہاں ایک مضبوط اسلامی ریاست کی بنیاد رکھی۔ مدنی دور میں کئی اہم واقعات پیش آئے، جن میں بدر، احد اور خندق کے غزوات شامل ہیں۔ سن 10 ہجری میں حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا آخری حجۃ الوداع ادا کیا اور اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک جامعہ خطبہ دیا، جسے خطبہ حجۃ الوداع بھی کہا جاتا ہے۔ اس خطبے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسلامی اصولوں، انسانی حقوق اور بھائی چارے کی تعلیمات کو عام کیا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 63 سال کی عمر میں 12 ربیع الاول 11 ہجری کو وفات پا گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد آپ کو مدینہ منورہ میں مسجد نبوی کے اندر دفن کیا گیا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی انسانیت کے لیے ایک مکمل نمونہ اور مثال ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اخلاق، محبت، صبر اور عدل کی تعلیم دی اور اپنے پیروکاروں کو ہمیشہ رائے حق پر چلنے کی تلقین کی۔ اللہ پاک ہم سب کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور نیک انسان بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کر دیجیے گا۔ جزاک اللہ۔ اللہ حافظ۔